डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखिए इन टच पर एक वादे की तकमील। कलाम के वादे को जानना एक चीज है और इसका तजुर्बा करना दूसरी बात है। तो जब हम खुदा के वादों की बात करते हैं तो बाइबल इनसे भरी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं ये 40,000 हैं, 32,000 है, 8,000 हैं, लेकिन अहम बात ये नहीं कि ये कितने हैं, बल्कि हकीकत ये है कि खुदा ने अपने हर वादे को पूरा किया। और उसके वादे दो शक्लों में आते हैं। या तो वो मशरूत होते हैं, जिसका मतलब है कि वो किसी ऐसी चीज़ से मशरूत है जो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और एक वो हैं जो गैर मशरूत वादे हैं, यानी वो वादा करता है कि कुछ होने वाला है और ये हालात से कतई नज़र है और ये तब्दील नहीं हो सकता। वो अजीम मोहब्बत करने वाला खुदा है जो हमें वादे देना चाहता है जिनके ज़रिए हम जीना चाहते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि खुदा उनकी दुआ का जवाब क्यों नहीं देता। बुनियादी वजूहात में से एक ये है कि वो ऐसी चीज़ मांगते हैं जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, और दूसरी बात वो शक करते हैं, और शक की बुनियादी वजह ये होती है कि उनके पास इसकी कोई बुनियाद मौजूद नहीं होती। यानी ये एहसास, उम्मीद और ख्वाहिश का मामला है, लेकिन कोई बुनियाद नहीं है। अगर आप खुदा से पूछते हैं कि वो आपको किसी शोबे में रहनुमाई दे या ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए, आपको बुनियाद डालने की ज़रूरत है ताकि आप उस पर लंगर अंदाज हो सकें। तो आपको कलाम के वादों की ज़रूरत है, और खुदा के कलाम में बहुत से वादे हैं, और हर एक वाहिद चीज़ के लिए एक वादा है जिसकी आपको और मुझे ज़रूरत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराने अहदनामे में से एक वाक़या एक ट्रैक के तौर पर मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। खुदा दुआ का जवाब कैसे देता है, वो अपने वादों को कैसे निभाता है। हमने कहा कि खुदा के पास गैर मशरूत वादे हैं, वो पूरे होकर रहेंगे, कोई उन्हें बदल नहीं सकता। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अब्राहम के इस मंजरनामे में देखेंगे कि असूल के बाद असूल हैं। तो अब आइए बिल्कुल शुरू से इसका आगाज़ करते हैं, और आप पैदाइश 12वें बाब की तरफ रजू करें। हम इस इबारत को पढ़ेंगे तो हम इंतहाई वाज़ेह वादे को पढ़ेंगे जो खुदा ने इन पहली चंद आयात में यहाँ अब्राहम को दिया था। और फिर देखें 12वें बाब की पहली आयत से गौर करें। यहाँ लिखा है, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। अब्राहम से ये खुदा की तरफ से 8 गुना गैर मशरूत वादा है। देखें कि उस आदमी की ज़िंदगी में क्या हुआ, क्योंकि खुदा के इन तमाम वादों को पूरा करने से पहले एक तवील अरसा गुजर जाता है, और एक वजह जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की बेहतरीन नेमतों में से कुछ को खो देते हैं, क्योंकि खुदा का मुतय्यन वक्त हमारे मुताबिक नहीं होता। और कलाम में इसकी बेहतरीन मिसाल मौजूद है जो हमें दिखाती है कि 12वें और 22वें बाब के दरमियान में यहाँ पर क्या होता है, जब लोग खुदा के वादों का इंतज़ार करने को तैयार नहीं होते। तो पहली बात आप देखें, आप गौर करें कि खुदा के वादे वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। यानी खुदा आपसे कभी नहीं कहेगा कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर गौर किया जाए, या मैं तुमसे ये चाहता हूँ और तुम खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। खुदा के वादे बिल्कुल वाज़ेह हैं। खुदा के कलाम में एक भी धुंधला या गैर वाज़ेह किस्म का गैर यकीनी वादा नहीं है, तो वो इसे बहुत वाज़ेह तौर पर बताता है। और कलाम में बहुत से वादे हैं जिनका इत्तलाक आप पर और मुझ पर उसी तरह होता है जैसे अब्राहम पर था। आप कहते हैं मैं ज़्यादा पुराना मसीही नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा असूल नहीं बदलता, वो हम में से हर एक के साथ गैर मशरूत मोहब्बत करता है। यानी वो हम में से हर एक के लिए बेहतरीन चाहता है। उसके वादों में हमारी ज़िंदगी का हर एक पहलू शामिल होता है, क्योंकि उसके पास आपकी ज़िंदगी के लिए एक मकसद है। बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रखता। उसके पास आपकी ज़िंदगी के लिए मकसद है। वो एक मकसद और मंसूबा रखता है जिसे आपके लिए मुकम्मल करे।
تو پہلا کام جو وہ کرتا ہے وہ اپنا وعدہ بالکل واضح کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے وعدوں کے ساتھ واضح رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ سنیں، اگر آپ کسی چیز کے بارے میں اس کے دماغ اور دل کو تلاش کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے میں نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ دستبردار ہوں گا۔ اور دیکھیں 6 آیت میں مرقوم ہے، اور ابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنانی رہتے تھے۔ اب وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی خاص راستے پر چلے، کیونکہ یہی چیز لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیتی ہے جب وہ خدا کی ہدایت پر نہیں چلتے، اور جب چلتے ہیں تو کہتے ہیں میں اسے لے جاؤں گا۔ تو ملک میں کنانی تھے، یعنی کنانی، فرزی، حوی، یبوسی، تمام لوگ، وہ سب خدا کے لوگوں کے دشمن تھے۔ اور دیکھیں اس طرح سے اس نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ ہمیں کرنے کو کہتا ہے اس میں خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ان تمام فیصلوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کرتے ہیں، جن کی منصوبہ بندی بھی نہیں کرتے، جن کے لیے کوئی تفصیلات بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یہ ایک وعدہ ہے جو خدا ہر فرزند سے کرتا ہے، یعنی کوئی بات نہیں جس سے متعلق وہ جانتا نہ ہو، کوئی سوال نہیں جس کا اس کے پاس جواب موجود نہ ہو۔ اور وہ یہ نہیں کہتا میں سوچوں گا، میں اسے بھول گیا۔ خدا آپ کی زندگی کے ہر ایک شعبے میں شخصی طور پر شامل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ اور ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو شریر، پست اور بدعنوان ہے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے خدا ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ پھر ایک تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے، زندگی میں کئی بار ایسا آنا چاہیے جب ہماری زندگی میں شخصی عبادت اور دھیان کا وقت ہو، اس کی رہنمائی اور ہدایت تلاش کریں، اور فیصلہ جتنا زیادہ تنقیدی ہو آپ کو اتنا زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے اس کے کلام پر غور کرنے میں۔ اس نے کیا کہا، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور زیادہ امکان ہے کہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ہم سوچتے ہیں میں نے اسے ختم کر دیا۔ جب کوئی شخص ہر چیز کے بارے میں اپنی سمجھ کے بارے میں اتنا مضطرب ہوتا ہے تو بہتر ہے غور و فکر کریں، کیونکہ وقت بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں، خدا نہیں بدلتا، بلکہ خدا ہماری سمت کا احساس بدل سکتا ہے، اسے بدل سکتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا کیونکہ نوکری حاصل کرنا مشکل ہے۔ اگر خدا کہے یہ نوکری چھوڑ دو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور ہے، تو اپنی زندگی میں خدا کی حیرت انگیز مداخلتوں کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ یہاں ان چیزوں میں سے ایک ہے جو خدا کرنا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی کی ہر تبدیلی میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ سارا جلال اسی کو ملے، نمبر 1۔ اور دوسری بات وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اور اس کے لیے آپ کو اس کے ساتھ راست تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر کچھ حوالے ہیں، تو چلیں مثال کے طور پر اس 7ویں آیت میں ابراہیم پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ تو وہ سمت میں چلتا ہے جس سمت میں اسے خدا لے جانا چاہتا ہے، اور پھر وہ وقت نکالتا ہے۔ اور جب انہوں نے قربان گاہ بنائی تو یہ عمومی طور پر پتھر کی قربان گاہ تھی۔ اس وقت ٹیکنالوجی بہت سادہ تھی، یہاں پتھروں کا ایک ڈھیر، اور وہاں پر پتھروں کا ایک ڈھیر، اور یہاں پتھروں کا ایک ڈھیر، کیونکہ وہ پتھروں کے اسی ڈھیر پر واپس چلا گیا۔ اور ہمیں کلام بتاتا ہے وہ پتھروں کے اسی ڈھیر پر واپس چلا گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ خدا نے اسے کیا کہا یاد دلایا جائے۔ اس لیے میں ڈائری رکھنے کی ترغیب دیتا ہوں کہ وہ لکھیں جو خدا آپ سے کہتا ہے، کیونکہ شیطان اسے چرا لے گا، وہ اسے آپ کے دماغ سے نکال دے گا۔ خدا اکثر ہم سے ایک ہی تقاضا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کسی بھی دن کتنے مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے دماغ ہر طرح کی چیزوں سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم اس کی مرضی کے مرکز میں چلیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے لیے بہترین چاہتا ہے۔
وہ اپنے حصے کا کام کرے گا، وہ آپ کو راستہ دکھائے گا، وہ آپ کے لیے راستہ بنائے گا، وہ راستہ فراہم کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا جو ایک خود مختار محبت کرنے والا خدا آپ کی زندگی میں آپ کی محبت کے لیے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اسے خود سے کریں گے تو آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے، اور یہ انتہائی آسان ہے، جو کہ مجھے اگلے نقطے پر لے جاتا ہے کہ خدا کے راستے سے بدلتا ہوا راستہ، خدا کی رہنمائی سے بدلتا ہوا راستہ، یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہم خدا کے وعدے پر شک کر رہے ہیں۔ اب خداوند میں جانتا ہوں یہ وہی ہے جو تو نے کہا، لیکن یہ سچ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بظاہر غیر معقول ہے۔ تو دیکھیں اس نے ایسا کیوں سوچا۔ کلام کے حوالے کو دیکھیں اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں۔ اور اس ملک میں کال پڑا اور ابرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ تو یہاں پر کلام میں پہلی بار مصر کا ذکر آتا ہے۔ ہر بار جب وہ مصر کو جاتا ہے تو مشکل میں پڑتا ہے۔ سوچیں، خدا نے اس سے جو کچھ بتایا تھا پھر قحط آتا ہے اور وہ کہتا ہے بہتر ہے میں کہیں اور چلا جاؤں۔ وہ مشکل میں پڑ گیا، اور دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم نہیں جانتے خدا کی مرضی کیا ہے، اسی لیے غور و فکر کر کے خدا کے کلام کو پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ دعا کرنا، اپنی بائبل پڑھنا، اپنی زندگی کو خدا پر مرکوز کرنا، اور اس سے فرق پڑتا ہے۔ اور یہ اتنی ہی آسان بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا ہوشیار نہیں ہے کہ خدا کے کلام کو نظر انداز کر کے خود سے یہ کر سکے۔ اس طرح ہم زندگی کی سمت پاتے ہیں جب آپ اور میں خدا کی سمت کو دیکھتے ہیں، اور وہ جانتا ہے کب ہمیں وضاحت چاہیے، کب یقین دہانی چاہیے، وہ جانتا ہے ہم کب ڈرتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ سنیں، آپ کو خدا کے کلام میں رہنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ کلام پر غور و فکر کیا ہے؟ یہ ایک الہی سمت نما ہے جو بالکل درست ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز اسے درستگی سے دور نہیں کر سکتی۔ اور خدا نے مسیحی زندگی میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں یہ دیا ہے، تو آپ ان چیزوں پر غور کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں کیا ہوا۔ یعنی خدا اپنے وعدے کی تجدید کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے ہم اس کی پیروی کریں۔ وہ وعدے کی تجدید کرے گا جب ہم اس کی مرضی پر چلیں گے۔ 15واں باب دیکھیں، اور ہم کچھ ابواب چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جن کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ 15ویں باب کی پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، ہے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ اب دیکھیں۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا، اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا، تیری اولاد، سنے، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا، اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور پھر میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے خدا کی محبت زبردست ہے، جہاں بھی وہ ہماری رہنمائی کرے، اور خاص طور پر جب راستہ مشکل ہو، ہم اپنا راستہ بالکل نہ دیکھ پائے۔ یہ اس کے شاندار فضل میں ہے کہ خدا اس وقت ہمیں نکالے اور یقین دلانے کے لیے جو ضروری ہو وہ کرے۔ دوسرے سوچ سکتے ہیں کہ اچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اسے تسلی دی، یہاں بالکل وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، ہم اسے بالکل اسی طرح کرنے جا رہے ہیں جیسے میں نے کہا تھا، اور اس طرح خداوند اسے برکت دیتا رہا، جو مجھے یہاں ایک اور مسئلے کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ بعض اوقات بے دین مشورے کو سننا ضروری نہیں کہ بے دین ہو، لیکن غیر دانشمندانہ مشورہ ہمارے خدا کے وعدوں کو نظر انداز کرنے اور خدا کی مرضی سے باہر
نکلنے کا سبب بنتا ہے، تو 16ویں باب میں آپ اس کہانی کو دیکھ سکتے ہیں۔ سنیں، سارہ کی اولاد نہیں تھی، اور کچھ وقت گزرتا ہے اور وہ کہتی ہے ابراہم، اور ان دنوں وہ اسے ابرام کہتی تھی، میں لونڈی کو تمہارے حوالے کروں گی، مجھے اس طرح ایک بچہ مل جائے گا۔ اور دیکھیں، کیونکہ یہ ایک بہترین مثال ہے، آپ خدا کی مرضی سے باہر نکل رہے ہیں اور اس کے راستے کے بجائے اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ پریشانی کا سامنا ہوگا۔ یہ اچھا رشتہ جو بظاہر ابراہم کی بیوی اور ہاجرہ کے درمیان تھا، اب خاندان میں پوری طرح سے ایک تنازع بن گیا، کیونکہ کلام کہتا ہے اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ اب یہاں پر ایک آدمی ایک ہی گھر میں 2 عورتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک تھا جب تک اس نے سارہ کی نصیحت نہیں سنی تھی، پھر اس نے خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے وہی کیا جو اس نے کیا، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ خدا نے کہا میں تمہارے ذریعے یہ کروں گا، کسی مصری کے ذریعے نہیں، بلکہ تمہارے ذریعے، اور خدا نے اسے بالکل واضح کر دیا تھا۔ تو غیر دانشمندانہ مشورے کو سننا آپ کو خدا کی مرضی سے باہر نکال سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات خدا کے وعدے کی تکمیل ناممکن معلوم ہوتی ہے جب ہم اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو کہ یہاں پر 17ویں باب میں ہے، جہاں خدا ابراہم سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ آپ اس پر غور کریں۔ اور میں اسے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ اب سنیں، کیونکہ یہ معقول نہیں لگتا تھا، تب ابراہم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور کیا سارہ کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ تو پھر آپ اس حوالے کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا اس دنیا میں کیا کر رہا تھا۔ یہ ناممکن لگ رہا تھا۔ تو نے آگے بڑھ کر سارہ کو بیٹا کیوں نہیں ہونے دیا؟ 1/4 صدی تک خدا کیا کرتا رہا؟ اس کا کوئی مطلب نہیں جب تک آپ خدا کو نہ جانیں، اور جب آپ خدا کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں او اب مجھے سمجھ آئی۔ تو وہ ہنس دیا، سارہ یہ سن کر ہنس پڑی، دونوں خدا پر ہنس رہے تھے۔ اور خدا کیا کر رہا تھا؟ اپنے متعین وقت کے مطابق وہ کر رہا تھا جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن جتنا بھی یہ مشکل لگتا تھا، اس نے خدا کی پیروی کی۔ پھر ہم اگلے نقطے پر آتے ہیں کہ زندگی میں خدا کے وعدے کی تکمیل کے لیے ہم سے وہ کسی چیز کا تقاضا کر سکتا ہے جو بظاہر اس کے وعدے کے خلاف لگتی ہو۔ اور اس نے کیا وعدہ کیا کہ اس بچے اسحاق کے ذریعے وہ تمام بنی نوع انسان کو برکت دینے والا ہے۔ پھر ایک دن خدا نے اس سے 22ویں باب میں کہا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اور اسے لگ رہا تھا کہ خدا خود سے ہی متصادم بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا، اس بچے کے وسیلے میں قوموں کو برکت دوں گا۔ اور اب کہہ رہا ہے کہ اسے مار دو، انتہائی سرد مہری کے ساتھ اسے مار دو۔ اس کا کچھ مطلب نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا جو ایسا کرنے کو کہے۔ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ ہم وعدے سے جیتے ہیں اور ہم اطاعت سے جیتے ہیں، جذبات سے نہیں اور نہ عقل سے، کیونکہ کچھ چیزیں معقول نہیں لگتی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ کلام واضح طور پر کہتا ہے، تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا، سنیں، یہ انتہائی اہم آیت ہے۔ ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں
गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम क्या कह रहा था? खुदा ने मुझसे वादा किया है, उसने मुझे बेटा दिया जब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुमकिन है। अगर खुदा मुझे अपने बेटे को कुर्बान करने को कहता है तो मैं उसकी फर्माबरदारी करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि खुदा उसे मुर्दों में से जिंदा कर देगा। ये माकूल नहीं था, लेकिन उसने भरोसा किया, जो मुझे आखिरी नुक्ते की तरफ ले जाता है। बाज़ औक़ात खुदा के वादे की तकमील हमें अपनी बहुत प्यारी चीज़ उसके हवाले करने पर मजबूर कर सकती है। तो उन तमाम चीज़ों में से जो अब्राहम के पास थीं, देखें वो एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास सबसे अहम मलकियत उसका बेटा इसहाक था, इसलिए उसने उससे वही कहा जिससे वो प्यार करता था। इसहाक, देखें, इस सिलसिले की वो कड़ी थी जिसने यस्सु के शजरे नसब के सिलसिले को कामिल तरतीब में रखा। तो उसने क्या किया? पहाड़ पर ले गया और उसने उसे पाबंद किया, उसे कुर्बानगाह पर लिटाया और उसकी जान लेने के लिए छुरी उठाई। आपको याद होगा जो जाते हुए उसने कहा था, इसहाक ने कहा, ए बाप, मैं लकड़ी देखता हूं और मैं जानता हूं कुर्बानगाह कैसे बनाई जाती है, मुझे आग भी नजर आती है, मगर बर्रा कहाँ है? याद करें, अब्राहम ने कहा खुदा मुहैया करेगा। इसहाक, उसके पास सबसे कीमती चीज थी जो उसका बेटा था, लेकिन वो खुदा की फर्माबरदारी के मकसद के लिए उसे देने को तैयार था। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे आप पकड़े हुए हैं, जिसे थामे हुए हैं और किसी तरह आप खुदा के हवाले नहीं करते? क्या ये कोई रिश्ता है जिसके लिए आप अपना हाथ खोलने को तैयार नहीं? क्या ये ऐसी चीज है जो आपके पास है जिससे आप नीचे रखने को तैयार नहीं? क्या ये कोई ख्वाब है जो आपने देखा, कुछ मकसद है जो आपने रखा, कोई रास्ता जिसे चलने के लिए चुना, लेकिन आप छोड़ने को तैयार नहीं? आप एक बात याद रखें कि आपका अंजाम तकलीफ, दुख और मुश्किल में होने वाला है, क्योंकि हर बार नाफरमानी का यही रास्ता होता है। लेकिन अगर आप उसे छोड़ें और उसे दे दें तो गौर से सुने, आप कभी नहीं हारेंगे। आप खुद को कादर मुतलक खुदा को उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले देने से कभी महरूम नहीं हो सकते। आप उसे पकड़े हुए जीत नहीं सकते जो खुदा आपके लिए रखता है। तो आप जिंदगी में कहां पर हैं? क्या आपने कभी यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? क्या आपने कभी फैसला किया कि आप अपनी जिंदगी इस तरह गुजारेंगे जिस तरह आप गुजारना चाहते हैं? तो आप ऐसे ये नहीं कर सकते। आप वो नहीं कर सकते जो खुदा आपको करने को नहीं कहता, ये नाफरमानी होगी। बतौर ईमानदार हम ऐसे फैसले कर सकते हैं जो दुरुस्त नहीं होते और खुदा हमें मुआफ़ करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह का इनकार करते हैं, अगर आप खुदा के बेटे को मुस्तरद करते हैं, इसहाक अब्राहम के लिए वो था जो यस्सु बाप के लिए है, और बाप ने यस्सु को सलीब पर मरने के लिए दिया ताकि आपको गुनाहों की माफ़ी मिल सके, ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी का तोहफा पा सकें। जब आप मुस्तरद करते हैं तो आप एक मुकद्दस ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी के लिए खुदा के वाहिद रास्ते को मुस्तरद करते हैं। तो अगर आप उसे पकड़े रखते हैं जो आपका है और उसे रद्द करते हैं, तो फिर आपके पास क्या है? आपके पास उसकी रहनुमाई, उसकी हजूरी, यानी कुछ भी नहीं। ये शैतान का धोखा है कि आप इस तरह कुछ पा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। मेरी बात गौर से सुने, आप नहीं कर सकते, आप नहीं करेंगे, खुदा इसकी इजाज़त नहीं देगा।
दानिशमंदाना फैसला ये है कि बाप से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, उससे बताएं कि आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, सलीब पर उसके कुर्बान होने वाले बेटे पर, जिसने हमारे गुनाह का मुकम्मल कर्ज चुकाया। आप उसे शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं और इस वक्त से ये ज़िंदगी उसकी है, आपकी ज़िंदगी उसकी है। वो जो भी करना चाहे, सबसे दानिशमंदाना फैसला जो आप ज़िंदगी में कर सकते हैं वो यही है। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ कि रूहुल कुद्स इन सच्चाइयों को इतनी गहराई में उनके जहनों में डाले कि इन्हें नज़रअंदाज ना किया जा सके, इन्हें किसी भी तरह नाकाम ना किया जा सके। हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, कोई इस पर फख्र नहीं करता कि हम इसके मुस्तहिक हैं, बल्कि हम अपने दिल में जानते हैं कि हम तख्लीक के ज़रिए तेरे हैं और बतौर फर्जंद हम तेरे फिदिये के वसीले तेरे हैं। और हमारी ये दुआ है कि हर जगह के लोग ये जाने कि तू कौन है, और हम तेरे फर्जंदों के तौर पर इस लम्हे तेरे पास ये कहने के लिए आते हैं कि खुदावंद, हमारी जिंदगी में जो भी है जिसे हम थामे हैं, जो तेरे मंसूबे के मुताबिक नहीं, खुदावंद हम उसे यस्सु के नाम में आज ही छोड़ते हैं। आमीन। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है। और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।